ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ تک ایک بات جو بہت اہم ہے وہ پہنچانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان سے محبت میں، اس ریاست سے محبت میں، پاکستان کے عوام کے اصل مسائل کو سامنے لانے میں اور سچ بات کہنے میں ہم نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی یا زرداری صاحب کی حکومت تھی، ان کے خلاف بھی کوئی بات غلط ہوئی تو ہم نے وہ آواز اٹھائی. آج اگر ملک کے ریاستی ادارے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ بھی ہم اٹھا رہے ہیں. اس پر اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ہم آپ کی عزت کو داغدار کر سکتے ہیں، ہم آپ پر کئی کیس ٹھونک سکتے ہیں، تو یہ آپ کو اختیار ہے. آپ بہت طاقتور ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم بہت معمولی طاقت رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذات خدا کی ہے. آپ کے پاس بہت اختیار ہے. آپ کیس بھی ٹھوک سکتے ہیں، آپ شہرت کو، عزت کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہی بات کریں گے جو سچ ہے، آپ کے سامنے لائیں گے. تو یہ میسج ان لوگوں کو ضرور جانا چاہیے جو اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ چند اینالسٹ اور چند اینکر کو شاید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وقت دیکھتے ہیں. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج جو میرا پروگرام ہے میں شروع کروں گا. آپ دیکھیے میں نے صرف یہ پوائنٹ رکھا ہے، ایک سامنے آپ کی پکچر ہے، اور یہ ہے کہ ہاں میں غدار ہوں، میں غدار ہوں، اور میں غدار ہوں. اور غداری کس کو کہتے ہیں؟ کیا غداری اس کو کہتے ہیں؟ وہ تو چیزیں جو میں آج دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی ایک سچ ہے، یہ کسی کی سپورٹ نہیں ہے. اگر پرویز مشرف صاحب یا نواز شریف کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے تو ہم نے آواز اٹھائی، زرداری صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم نے آواز اٹھائی، اور اگر کوئی ادھر زیادتی کر رہا ہے تو آواز. اگر ہمارے ریاستی ادارے چاہے عدلیہ کے خلاف کوئی سازش کر رہا تھا تو ہم نے آواز اٹھائی تھی. اس ملک کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے تو ہم آواز اٹھائیں گے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ جو پیکج ہے، وہ پیکج دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ہمارے پاس دو گیسٹ بھی ہیں اور وہ گیسٹ سے بھی رائے لیں گے. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا، اور بیرسٹر صاحب ہیں. پیکج دکھائیے. You're always a welcome visitor to India, in spite of the fact that you're called an architect of Kargil. I want to start by asking you, do you have any regrets about Kargil now that you're such a welcome visitor in India? Do you expect me to ever say that, yes, I regret it? If somebody was to ask the Indian Prime Minister, do you regret having divided Pakistan and made Bangladesh? Do you regret having come into Siachen? Would he say, yes, we regret, we are very sorry? How do you expect that? I don't regret it. When I was in Delhi just now on Hindustan Times invitation, there I said, if you keep getting bogged down in history, you can never move forward. Yes. There is a problem with India, sir, that you create hysteria. Sir. You create hysteria in the politicians, the media. General Musharraf. Such a hysteria, even on this issue of the line of control violations, General you are Musharraf. creating hysteria. General Musharraf, I object to that. Don't do that. If somebody, whether he is anybody, is trying to create such anarchy that maybe Pakistan's integrity is at stake, maybe our economy will go down to a stage where economically we'll collapse. I don't consider any human rights in such situations. We will deal with it whatever it costs, because Pakistan is more important than human rights. Human rights serves Pakistan. Pakistan does not serve human. But I know that these are realities. Well, realities. I know that how your media is handled to portray, to project Pakistan, to undermine Pakistan Army, undermine ISI. That is what you people do. It is your intelligence which does that. Sir, let me tell you. It is anyone's intelligence. A lot of countries Sir, who let me do tell these you. things, and you do this in Sir, a let very me tell you, I don't know effective what- I don't know manner, what- you portray to the public of India these things. It is not one-sided. The problem is that India keeps blaming Pakistan. And while we are telling you that we are being stabbed in the back in Baluchistan through these terrorists,
you don't accept it. So therefore, please understand, we have our own sovereignty to guard, we have our own interest, we have our own prestige and dignity. Can you take action against Bal Thackeray's group? Can India take action? How would you tackle the legal cases that are pending against you when you go back? Those are fairly serious charges. Yes, we'll tackle them in the courts, because I know that they have no legal basis. They are politicized, in certain cases judicial activism going on, in certain cases politicization of cases. If you see them purely from legal point of view, they have no legs to stand at all, none of the cases. They are totally baseless. I can't imagine that Pakistan has done this. If they have done it, yes, this is absolutely wrong. But there is a big if. What you are saying, if I was to go by what Indians are saying, or what your side is saying, well, that is terrible. But Pakistan, I don't know who could be wanting to escalate. I mean, Pakistan army is already involved all over Pakistan on the western border. I don't think the army, any leadership in the army would like to involve Pakistan army more and escalate on the line of control. So I don't accept this argument. It doesn't stand to logic. देखिए जी बात ये है that what have you and us been doing to each other? I know that there is a terrorist of ours sitting in Kabul. I know who is financing them. I know where he gets weapons from. I know what your embassies in maybe Jalalabad and Kandahar are doing. We have documentary evidence. I know the terrorists who are doing terrorism in Pakistan, they visit Delhi and they are received here. I've seen photographs and we have documentary evidence. What I'm not trying to blame. Let us stop this blame game. We have been doing this since, as I said, from 47 onwards, we have been on a confrontation course. We have not accepted each other's reality. You more than us. We have to accept your reality. India is a big country. But please accept the reality of Pakistan also. And when we don't, we are on a confrontation course. You try to do damage to us. We are not sitting idle. We try to do damage to you. I mean, that is the reality of things in Pakistan and India, in the relations between Pakistan and India. And I'm being very blunt. 4 है, आपने सही कहा कि 244 है, तो 244 क्या कहता है? 244 कहता है कि मैं सख्त के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर हो। और आइन क्या कहता है? आइन कहता है, ये आर्टिकल भी है इसमें, कि आइन कहता है कि 232 पर इंप्लीमेंट किया जाए अगर ऐसे हालात हों, 256 पे इंप्लीमेंट किया जाए, 229 भी आर्टिकल आता है, 226 भी आता है, 209 भी आता है, 187 भी आता है, 175 भी आता है, 113 भी आता है, 65 भी आता है, 62 भी आता है, 63 भी आता है, 38 भी आता है, 36 भी आता है, 34 भी आता है, 33 भी आता है, 32 भी आता है, 27 भी आता है, 25A भी आता है, 25 भी आता है, 19 भी आता है, 24 भी आता है, 14 भी आता है, 10 भी आता है, 9 भी आता है, 8 भी आता है, और आइन का आर्टिकल 6 का सब आर्टिकल 2 भी आता है। नाज़रीन, एक और पैकेज देखते हैं और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। इस वक्त मेरा ख्याल है मैं चाहूंगा कि मैं अपने गेस्ट से थोड़ा पूछ लूं कि इन्होंने जो इस वक्त ये सिचुएशन देखी है, फिर मैं दूसरे पैकेज की तरफ जाऊंगा। शाहिद लतीफ साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूं कि एक तमाशा है जो इस मुल्क में देखा जा रहा है। जो उठता है आइन में से 1-2 आर्टिकल्स अपनी मर्जी के पिक कर लेता है और उनको लहराना शुरू कर देता है। आपने मेरा ख्याल है इतने आर्टिकल्स आइन के गिन दिए कि अगर वाकई उनके बारे में बात की जाए तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
ہر وقت یہ کہا جاتا ہے فوج نے آئین پہ، آئین کی برتری پہ، آئین کی بالادستی کے لیے حلف اٹھایا اور کہا کہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی اور مختلف اور چیزیں. یہ جو آئین کا حصہ آپ نے پڑھ کے سنایا، یہ تو سیاستدانوں نے بھی حلف لیا. جب وہ اپنے عہدوں کے لیے حلف اٹھاتے ہیں تو بالکل اسی آئین کے تحت حلف اٹھایا جاتا ہے. تو پھر یہ بتا دیں اس قوم کو کہ یہ جو 2 آرٹیکلز ابھی پڑھ کے بتا دیے آج جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں، اس وقت وہ نہیں تھے جب وہ تقریر فرما رہے تھے، تو انہوں نے اس تقریر میں پاکستانی افواج کو کس طرح ایڈریس کیا اور اس کے بارے میں، ان کے بارے میں جو نفرت آمیز جملے بولے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی بھی پارلیمنٹیرین پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اپنی افواج کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے. آج جب موصوف سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ جو تقریر ہے یہ آپ نے کس کانٹیکسٹ میں فرمائی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی ہے، یہ میں نے ایز ڈیفنس منسٹر نہیں کہی. یعنی یہ جواز ہے کہ ایز پارلیمنٹیرین، جبکہ آئین کہتا ہے کسی کو پاکستانی افواج کے بارے میں اس طرح تذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت ڈیفنس منسٹر نہیں تھا. جنرل مشرف کو آپ ٹرائی کر رہے ہیں 2007 کی ایکشن پہ، یہ 2006 میں آپ بھی یہ بولے تھے، تو پھر بیک ڈیٹڈ آپ پہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہیں کہ میرا بھی سو موٹو کیا جائے. آپ اس میں سے بالکل بچ کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں ایئر مارشل صاحب آگے بات کروں گا، ذرا ان کا بھی پوائنٹ آف لے لوں. میرے ساتھ سیف ہے. سیف کیا کہیں گے؟ یہ پیکیج ہے اور میں نے کہا ہے کہ ہاں میں غدار ہوں اگر میں ملک اور فوج اور آئین کو دنیا کے بڑی جگہوں پر جا کر میں اس طریقے سے فوج اور پاکستان کی، پاکستانی ریاست کی اور انٹیلیجنس آرگنائزیشن کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. ہاں میں غدار ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں فرینکلی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اتنے اچھے پیکیج کو پریزنٹ کرنے میں اور اتنے اچھے انداز میں پریزنٹ کرنے پر. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ سود خوروں کا، پراپرٹی ڈیلروں کا، جائیدادیں غصب کرنے والوں کا، قبضہ گروپ کا ایک ٹولہ ہے. یہ تو نہ ان کا کوئی ضمیر ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کی کوئی محب وطنی کا جذبہ ہوتا ہے. ان کا جذبہ تو صرف بینک اکاؤنٹ کی تعداد اور اس کی فگرز کو جتنا بڑھاتے جائیں بس اسی تک محدود ہے، اور اتنے ان کا ویژن ہے. جب ان کو بڑکے مارنے کا موقع ملتا ہے تو سلطان راہی کی طرح بڑکے مارتے ہیں، لیکن جب آگے سے ڈنڈا آتا ہے اور ان کو جواب دینے والا کوئی آتا ہے تو پھر دونوں ہاتھ جوڑ کے کسی ہندو بنیے کی طرح یہ معافی مانگنے والے لوگ ہیں. کیا یہ معافیاں پاکستان کی تاریخ کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ان کا گرو گھنٹال جو ہے وہ معافیاں مانگ مانگ کر بھاگا نہیں تھا پاکستان سے اور 10 سال جدہ میں نہیں بیٹھا رہا؟ ان کا کیریکٹر ہمارے سامنے ہے. یہ جو منسٹر آف ڈیفنس اپنے آپ کو کہتا ہے یہ منسٹر آف ڈیفیکٹو موریلٹی ہے، یہ ڈیفنس منسٹر کے تو قابل نہیں ہے کہ پاکستان جیسی نیوکلیئر پاور کا یہ ڈیفنس منسٹر ہو اور اس ایک ایسی فوج کو ریپریزنٹ کرتا ہو کہ جس کی شروع دن سے لے کر آج تک کی تاریخ صرف شہادتوں اور قربانیوں کی تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ نااہل اور بے ضمیر جو ہیں ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آرٹیکل 6 کی بات تو کرتے ہیں، آئین کی پامالی کی. آرٹیکل 62 اور 63 کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں کہ جو کلیئر کٹ ان سب کو نااہل قرار دیتا ہے. یہ جج جنہوں نے ان کے کیسز اپروو کیے اور ان کو اسمبلیوں میں پہنچانے تک جو ہے ان میں ان کا ساتھ دیا، یہ خود کتنے کرپٹ ہیں. پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھائے. مشرف کو یہ عامر کہتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کس طرح ان کی یہ منتیں کرتے تھے اور کس طرح سے سفارشیں کرتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو حلف لینے کا موقع دیا جائے. یہ سب بے ضمیروں کا ایک ٹولہ ہے، ایک فوج ہے، اور جو آج سب مل کر صرف اپنے مفادات کے تحفظ میں اس ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو ادارہ ہی ان کو سبق سکھا کر انسان کا بچہ بنا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں روکوں گا، سب سے بڑی بدقسمتی ہماری ہے. روکوں گا اور مزید آؤں گا. ناظرین، یہ کچھ آرٹیکلز ہیں جو بہت سارے آرٹیکلز ہیں. اگر کوئی بھی پاکستان کا آئینی ماہر بیٹھنا چاہے اور بیٹھے اور آ کر یہ ڈسکس کرے کہ ان تمام آرٹیکلز پر کیا پچھلی والی حکومت اور موجودہ حکومت، کوئی بھی سیاسی عوامی حکومت اس پر عمل کرتی ہے اور آئین کیا کہتا ہے، اور اگر نہیں کرتی ہے اس کو توڑتی ہے، اس کو سبمرج کرتی ہے، اس کو ہٹاتی ہے، اس سے نظر چراتی ہے، تو کیا ان تمام آئین کے آرٹیکلز کو جو آپ اس سے نظریں بچاتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، تو کیا آپ
مرتکب نہیں ہے آئین کی خلاف ورزی کرنے کے، اور ان آرٹیکل پہ کوئی بات کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. میں ان تمام آرٹیکلز کو کر چکا ہوں، وہ بھی آن ایئر کر چکا ہوں، اور آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، آپ لوگوں کے خلاف فیبریکیٹڈ کیس بنا سکتے ہیں، بنائیں آپ کے اختیار میں، لیکن سب سے بڑا اختیار خدا کا ہے، اور خدا جس کو عزت دینا چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو ذلت دینا چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. Threat. If today you escalate on the line of control and then do whatever you did in East Pakistan or Siachen, then certainly our focus will go to the shift from internal threat to the external threat from your side. Obviously, things don't remain permanent. Situation, you take action, you take decisions in accordance with environment. Today the environment is that there is a domestic internal threat on Pakistan. So therefore we need to look at terrorism and extremism internally. But as the things are escalating in the line of control, and if India tries to take advantage of this escalation and tries to impose a strong external threat, we will divert, Pakistan Army will divert all its attention to the external threat from India. That is how things change. Now these organizations have become very, when you're talking of Lashkar-e-Taiba, it's a very effective, strong organization. And also they are involved in welfare activity. Jamaat-ud-Dawa was the best NGO working in our, during our earthquake in the northern area. I don't think there is any retreat. I think it is a clarification. I think logic, as I understand, it is not possible that Pakistan Army is trying to escalate, and I think there is a propaganda, and I think there's a design behind whatever is happening. I certainly would like to react to this. I mean, after all, slippages or poor performance by the intelligence are possible. If you reflect back to 9/11, how is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep? The most powerful organization. How was it that 4 aircrafts, 4 airliners are being hijacked from 4 different airfields and the CIA doesn't know? How is it that 3 of them going to the World Trade Center and the Pentagon, CIA is asleep? So let us allow ISI to have been sleeping once at least. If o dictator si ghasib jada aaj कानून दे कटहरे च खड़ा है और ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ पार्लियामेंट को मुक्के दिखाने वाला और यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ा होकर कौम को मुक्के दिखाने वाला और चीफ जस्टिस साहब के कराची जाने पर इफ्तिखार चौधरी साहब के तो कराची को खून में नहला देने का हुक्म देने वाला जो बदतरीन डिक्टेटर था वो किस मुंह से कहता कि वो गद्दार नहीं है? जनरल मुशर्रफ को जाने दिया जाए और कल ऑनरेबल कोर्ट उनको तलब करे तो उन्हें प्रोड्यूस करना किसकी जिम्मेदारी होगी? फेडरल गवर्नमेंट की. तो हम उन्हें कहां से पकड़ के लाएंगे? वो तो भागना चाहते हैं पाकिस्तान से, कभी दिल पे हाथ रखते हैं, कभी बेड पे लेट जाते हैं, कभी आईसीयू में घुस जाते हैं. नाज़रीन, आपने देखा दोनों तरफ का व्यू और ये भी देखा आपने कि दुनिया में कहां कहां खड़े होकर अमेरिका में, भारत में, यूके में खड़े होकर जो अमेरिकन इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहा है, जो उनके मुंह के सामने कह रहा है कि तुम्हारी CIA, और जो भारत को भारत में कह रहा है और बेदरेक कह रहा है, और वो शख्स जो खुद पाकिस्तान आया तमाम मौजूदात की मौजूदगी में कि उसके बदतरीन लोग अहम जगह मुखालिफिन बैठे हैं, लेकिन वो अदालत को फेस करेगा. तो उसको अगर आप कहते हैं कि वो कमजोर है, उसकी टांगे कांप रही हैं, और वो आर्मी चीफ जो कई सालों तक फौज का जंग लड़ता रहा, कमांडो CGS को जो है वो कमांड करता रहा, और जो इस मुल्क की जो जंगें हैं वो लड़ा और इस तरीके से दुनिया में धाड़ता रहा, आप उसको कहते हैं कि वो गद्दार है? ये रवाज खत्म करें. हम नवाज शरीफ को कभी गद्दार कहते हैं, हम कभी इमरान खान को गद्दार कहते हैं, हम मौलाना फजल रहमान को गद्दार कहते हैं, हम कभी अल्ताफ हुसैन को गद्दार कहते हैं, हम कभी ताहिरुल कादरी को गद्दार कहते हैं, और इसी तरह अब हम परवेज मुशर्रफ को गद्दार कह रहे हैं. जी जनाब, मैं आता हूं. जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, इस पैकेज को भी देख लिया आपने, क्या कहेंगे?
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ آپ ہر دوسرے کو غدار کہہ کے اپنی دکان چمکائیں تاکہ جو آپ کے معاملات ہیں اس طرف سے نظر ہٹا دی جائے. اس ملک میں یہی ہو رہا ہے. آج کیا جنرل مشرف اس ملک کا نمبر 1 پرابلم ہے؟ لوگوں کو روٹی کپڑا نہیں مل رہا، لوگ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں. لوگ آج قسم پرسی کا عالم یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو آئے. آپ 1.5 بلین کہیں سے لیتے ہیں تاکہ آپ کے اپنے مفادات جو ہیں اس سے پورے ہو جائیں. کس بینک میں گیا، کس کو عطا کیا گیا، کچھ کسی کو نہیں پتا. اصل مسائل یہ ہیں کہ جب آپ سے کوئی پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو اس طرح انوالو کرتے ہیں کہ اس کو پوچھنے کی جرت نہ ہو. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام سے یہ کلیئر بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، فوج کی ذمہ داری ہے اس ملک کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ڈائنامکس ہیں. اس میں اکانومی بھی ہے، اس میں دہشت گردی بھی ہے. آپ کو شہنشاہیت اور آپ کو بادشاہت کے رول سے اس ملک کو چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ اس قوم کو بتائیں کہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس کو آپ کیسے نپٹ رہے ہیں. یہ کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ جب چاہیں قیدی چھوڑ دیں؟ یہ قیدی اس قوم کی وجہ سے بنے ہیں. انہوں نے اس قوم پہ ستم ڈھائے ہیں، ظلم ڈھائے ہیں، اور آج آپ کورٹ سے بھی پوچھے بغیر قیدیوں کو رہا کر دیں. اور آج کی خبر یہ ہے کہ پھر سے مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے. ہم مہینے سے کہہ رہے ہیں، مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی پالیسی ہے جس میں 50,000 لوگوں کو مار دیا گیا، اور آپ جب چاہیں مذاکرات اور جب چاہیں فوج سے کہیں جائیے جی ان سے نپٹیے. فوج نے تو اپنا کام کرنا شروع کر دیا تھا، آپ نے ان کو روک دیا. تو کس طرح سے آپ اس اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں؟ فوج بولے گی جب انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے تو فوج بولے گی. جب یہاں انصاف نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے لوگ چیخو پکار کریں گے تو فوج بولے گی. آپ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس شخص کی آڑ میں جو فوج کو بدنام کرنے کی آپ نے کیمپین چلائی ہے، یہ بتا دیں یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ ابھی آپ نے جو ساری کلپنگ دکھائی اس سے لوگوں کا، باہر کی دنیا کا، ان ملکوں کا جو ہمارے دشمن ہیں ان کا مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. تو کیا آپ اس مائنڈ سیٹ کی پیداوار ہیں؟ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس فوج نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، اس نے آپ کی جانیں بچانی ہے. ٹھیک ہے سر، میں آگے آپ سے بات کروں گا. جناب کیا کہتے ہیں ہمارے بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا ڈرپوک اسے کہتے ہیں جس طرح پرویز مشرف صاحب بول رہے ہیں؟ کیا ٹانگیں کاپنے والے اسے کہتے ہیں جو ملک میں آیا یہ سوچ کر کہ یہاں عدالتیں بھی اس کو، ایک چیف جسٹس جو اس کا مخالف ہے، اس ملک کی حکومت بھی مخالف ہے، میڈیا میں بہت لوگ مخالف ہیں، اس کے خلاف بہت کمپین ہے، کیا اسے بزدل کہتے ہیں جس طریقے سے اس نے تمام امریکن کو، انڈین کو للکارا ہے؟ کیا وہ واقعی غدار ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ تو خیر ایک مزہ کا خیز سی بات ہے کہ پاکستان آرمی کے سابق چیف کو بزدل کہنا کسی ایسے شخص کے منہ سے یا ایسے لوگوں کے منہ سے جنہوں نے ساری عمر جو ہے زمینیں بیچی ہوں اور زمینوں پہ قبضے کیے ہوں، جنہوں نے کیا کہتے ہیں آڑت کا کام کیا ہو، جنہوں نے سریے بیچے ہوں، تو ان کے منہ سے ایسی بات کرنے میں بندہ مائنڈ نہیں کرتا بلکہ مذاق اڑاتا ہے ایسی باتوں کا. اور یہ جو ابھی آپ نے اپنے کلپ میں دکھایا وہ ایک بچہ سا جو لگا ہوا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو چیخ رہا تھا، اس کے کیریکٹر کو بھی ساری دنیا جانتی ہے، اس کا ماضی بھی سب کے سامنے ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا ان کی اوقات ہے. اس لیے ان پہ تو کمنٹ کرنا، ان کے کمنٹس پہ بھی کمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی اقدار کی توہین ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس جو ہے، جس طرح کل ایک نجی ٹی وی چینل پہ جو ان لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا ایک مخصوص آدمی ہے کہ جو فوج کے خلاف ہر بات کو بڑے طنزیہ انداز میں پیش کرتا ہے، انہوں نے کل ایک بات کی کہ پرویز مشرف کے وکیل جو ہیں، وزیر دفاع صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جن کو میں وزیر آف ڈیفیکٹو موریلٹی کہتا ہوں، انہوں نے کل ایک بات کی کہ پرویز مشرف کے وکیل جو ہیں فوج کو خواہ مخواہ میں اس معاملے میں رگید رہے ہیں اور کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا تو صرف پرویز مشرف سے معاملہ ہے، فوج کو ہم نہیں کرٹیسائز کرتے. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے، پاکستان کے حالات کو پہ نظر رکھنے والے ایک عام سا طالب علم بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں یہ معاملہ پرویز مشرف تک محدود نہیں ہے. پرویز مشرف صرف ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ اور ہے کہ جس کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں
बड़ी सिंपल सी बात है कि जिन टीवी चैनल्स पर ये बातें होती हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका इंडिया के साथ क्या रिश्ता है, उनके कितने शेयर होल्डर्स इंडियन सिटीजन्स हैं। दूसरी बात यह है कि हर बार फौज का मजाक उड़ाना और आर्मी चीफ के बारे में यह कहना कि जी उसने वो मुक्के लहरा रहा था, वो ये कर रहा था। बेसिकली मुशर्रफ से तो कोई इशू नहीं है, मुशर्रफ तो एक शख्स है। असल मसला जो है वो एक इदारे से है, उसको टारगेट कर रहे हैं। और अगर 2006 में एक शख्स बड़के मार रहा है सुल्तान राइस स्टाइल में पार्लियामेंट के अंदर, तो 2006 में जो उसकी मेंटेलिटी है फौज के हवाले से, उस वक्त तो मुशर्रफ का नाम नहीं ले रहा, उस वक्त तो इदारे का नाम ले रहा है। तो इसलिए वही मेंटेलिटी आज भी कंटिन्यू कर रही है। और तीसरी बात यह है, एक और इंपॉर्टेंट मैं ये बात करना चाहता हूं कि यकीनी तौर पे मैं खुद ये मानता हूं, तस्लीम करता हूं और कहता हूं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, फौज सियासत से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं एक और बात भी कहता हूं, यह बात भी तय है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है। पाकिस्तान की बका में, नेशनल सिक्योरिटी में फौज एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। इसलिए कि वजीर दिफा साहब अगर इंडिया का जहाज पाकिस्तान पे बमबारी करने आएगा तो वजीर दिफा साहब जो है वो 20 फुट एक मोर्चे में पता नहीं क्या कर रहे होंगे उस वक्त छुप के, और जलतू जलालतू आई बल्ला टालतू की विरत कर रहे होंगे। लेकिन वो फौजी होंगे कि जो उन जहाजों का मुकाबला करेंगे, जो इंडियन आर्मी का मुकाबला। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मुझे नहीं, मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, मैं एक बात कर रहा हूं, मुझे प्लीज मुझे 1 मिनट दें। बात यह है, क्या जब ये लोग आईन की बात करते हैं तो क्या फौज इसमें स्टेक होल्डर नहीं है? मैं समझता हूं कि फौज ने भी आईन से वफादारी का हल्फ लिया है। और अगर फौज ये देखती है कि सियासतदानों की वजह से मुल्क तबाह हो रहा है और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त एक्शन ना करना फौज की तरफ से आईन से गद्दारी होगी। और यह उनका हक बनता है, और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का, सिर्फ फौज का नहीं, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का हक बनता है कि वह ऐसे चोरों और लुटेरों से पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आए और जो भी इकदाम वो कर सकते हैं। रियासत से वफादारी पहले है, उसके बाद आईन से वफादारी है। और मैं आता हूं एक बात कहते हुए एक ब्रेक पे जाता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रख देता हूं आपके सामने भी औरों के सामने भी, कि इस वक्त पाकिस्तान का एक खित्ता है सवात, इसमें फौजी ऑपरेशन हुआ और आज उसमें इंतजामी सारा कंट्रोल भी फौज के पास है। मैं ये सवाल करता हूं कि किस कानून और आईन के तहत फौज कई सालों से सवात का इंतजामी कंट्रोल संभाले हुआ है? अगर उसका जवाब यह है कि सवात के हालात इतने खराब थे कि वहां ऑपरेशन करना पड़ा, तो ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे ऑपरेशन हुआ। लेकिन इंतजामी कंट्रोल अगर संभाला है और कोई उसे टेकअप करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तो ये आईन और कानून में कहां लिखा है कि कितने साल तक फौज सवात का जो है इंतजामी कंट्रोल संभालेगी? ये कहां लिखा हुआ है, मुझे बताएं। और मेरा एक सवाल है कि अगर सवात जैसे हालात मुल्क के कोने कोने में हो जाए, पूरा मुल्क सवात बन जाए, तो फिर फौज को क्या करना चाहिए? ऑपरेशन करना चाहिए और इंतजामी कंट्रोल करना चाहिए, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? ये सवाल छोड़े जा रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आता हूं। You cook up these things. Your army cooks up these things and portrays Pakistan army in bad light through your media. Sir, by cooking up, and maybe the father of this officer was also brought and briefed. Sir, say all I this object. in the media. Sir, I object. Pakistan army Sir, I object. is put in the Sir, I object. as a rogue army. Sir, now stop doing this. Sir, Our army does not do this. Sir, to change the political status quo, I call it. I think the same people, however unpopular they are, will continue governing Pakistan. No, I don't think so. These are all cooked up stories which you say that to maintain its relevance, the army, Pakistan army, to maintain its relevance, it keeps Kashmir issue alive. This is all nonsense. This is absolute nonsense. General Musharraf. That is not the case. Pakistan army believes that we must resolve disputes with India. General Musharraf. Pakistan army believes that we have to resolve the Kashmir dispute. As I was handling, there were only about 8 or 9 drone attacks in 4 years during my tenure. And there was no US intelligence like Blackwater roaming around in the streets of Pakistan and shooting our people down. There was no question that such things could happen in my time. I know that you people are always trying to portray, you want to let down Pakistan army, you want to let down ISI,
But you want to cover up your raw. What raw did in East Pakistan? They have divided half our country. They were in. What raw, what you are doing? मुल्क की रियासत तबाह हो जाती है, परखचे उड़ जाते हैं जब अवाम के दिलों में उस मुल्क के अफवाज के बारे में शकूक और गलत फहमियां पैदा कर दी जाएं। बहुत बड़ी बात की जी। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब क्या कहेंगे? आखिरी डॉक्टर साहब मैंने शुरू में यही बात की थी कि जब अपने लोग खड़े होके, और वो भी पार्लियामेंटेरियन लेवल के लोग, असेंबली के फ्लोर पे बजाय अपनी फौज की कुर्बानियों के उनकी नाकामियों का जिक्र करना शुरू कर दें, तो मुझे बताइए इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। और फिर ये कहें कि जनाब फिर आप बुज़दिली का इजहार क्यों करते हैं? आप इस कौम के सामने कहिए कि हाँ मैंने फौज के खिलाफ जहर उगला है। आप कहिए कि मैंने हकायक की बुनियाद पे ये बातें नहीं की। ये सब फर्जी बातें हैं, ये मफरूजे हैं। इस कौम का बजट सिर्फ 15% इस फौज का बजट है, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उनकी तनख्वाहों में भी जाता है। आप ये शो कर रहे हैं कि हमने उनको इतनी चीजें खरीद कर दे दी। आप बताइए कि किस कौम और किस मुल्क की फौज के अगेंस्ट इसका सामना है, जो एक जमाने में उनका तीसरा साइज हुआ करती थी, आज उनका कद आपसे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। कभी आपने इस कौम को बताया कि इसका मुकाबला किस फौज से है? वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाते रहे, अपनी फौज को बड़ा करते रहे, आप अपनी इकोनॉमी तबाह करते रहे, और फिर आप ये कहते हैं कि जनाब ये आमरीयत के हाथ में मुल्क था। ये बिल्कुल गुमराह किस्म का प्रोपेगेंडा है। आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आप बताइए कि क्या प्रेसिडेंट अयूब के साथ कौन था? भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो नहीं था? आप बताइए जनरल ज़िया के साथ आप प्राइम मिनिस्टर आज के हैं, आप उनकी कब्र पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा मिशन आगे लेकर चलूंगा। आज आप कहते हैं जी वही हर चीज के जिम्मेदार हैं। जनरल मुशर्रफ के साथ आज कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए उनका हिस्सा थे, और जब आप तनकीद करते हैं तो सिर्फ उन पे करते हैं। ये मुकदमे चलाइए। मैं कहता हूं कि 1956 जो कि आपके आइन में लिखा हुआ है, आप आज मुकदमा चलाने चले हैं, ये आइन शिकनी का मुकदमा है। ये आप आइन शिकनी से इसका स्टार्ट ले रहे हैं। वो लगाइए आर्टिकल 6, सब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 12 जिसका आपने जिक्र नहीं किया, उसका पार्ट 1 कहता है कि आप बैक डेटेड 2010 में जो हेल्ड इन अबेंस की बात की थी वो आप नहीं लगा सकते। आप वहीं से आइन शिकनी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद वो कहता है कि जब भी हाई ट्रीजन का मामला चलेगा 1956 से चलाना होगा। सैफ आखिरी जुमले हैं, क्या कहेंगे? देखें, मैं तो यही कहूंगा कि